انکل سام کی ثالثی کے نتیجے میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے مابین سفارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد پاکستان سمیت دیگر مسلم ممالک میں بھی اسرائیل کو تسلیم کر لینے کے حوالے سے بحث چھڑ گئی ہے، اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا سعودی عرب اور پاکستان بھی اگلے مرحلے میں اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے؟ حکومت پاکستان نے ابھی تک متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے فیصلے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، تاہم دفتر خارجہ کے ذرائع نے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کا ابھی کوئی امکان نہیں۔ ماضی قریب میں وزیر اعظم عمران خان بھی اسی موقف کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان نے ابھی تک ایران کی طرح متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے فیصلے کی مذمت نہیں کی۔ متحدہ عرب امارات کے بعد اب سعودی عرب کے حوالے سے بھی یہ افواہیں ہیں کہ امریکی قربت کی وجہ سے شاید وہ بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لے، تاہم ایرانی حکومت اور فلسطینیوں کی اکثریت نے اس پیش رفت کو فلسطین کاز کے ساتھ غداری قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان، سعودی عرب، بنگلہ دیش، عراق، ایران، کویت، لیبنان، لیبیا، ملائیشیا، سوڈان، شام، یمن اور الجیریا اسرائیل اور اس کے پاسپورٹ کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن اب اسرائیل اور متحدہ عرب امارات ایک تاریخی امن معاہدے پر متفق ہو گئے ہیں، اور عرب امارات نے بھی اس صہیونی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے، یعنی مصر، اردن، ترکی اور البانیہ کے بعد ایک اور اسلامی ملک نے اسرائیل کو باقاعدہ ریاست تسلیم کر لیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان یہ تاریخی معاہدہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی میں طے پایا ہے۔ اس کے تحت ان کے درمیان معمول کے سفارتی تعلقات استوار کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ یوں متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے والا پہلا خلیجی اور تیسرا عرب ملک بن گیا ہے۔ اب تک اسرائیل اور خلیج کے عرب ملک متحدہ عرب امارات کے درمیان سفارتی تعلقات نہیں تھے، تاہم دونوں ممالک میں ایران کے علاقائی اثر و رسوخ کے حوالے سے پائے جانے والے تحفظات کی وجہ سے غیر رسمی رابطے ضرور تھے۔ خیال رہے کہ پاکستان بھی ان اسلامی ممالک میں شامل ہے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ پاکستان کے پاسپورٹ پر واضح طور پر درج ہے کہ اس دستاویز پر اسرائیل کے سوا دنیا کے سبھی ممالک کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اب پاکستان میں بھی امریکی سوچ کے زیر اثر طاقتور حلقوں کا یہ موقف ہے کہ اسرائیل ایک اہم معاشی اور فوجی طاقت ہے جس کے ساتھ تعلقات سے بھارت، مصر اور ترکی سمیت کئی ممالک نے فوائد حاصل کیے ہیں، تو ایسے میں پاکستان کو بھی اسرائیل سے تعلقات کے حوالے سے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان کو عرب ممالک کی طرف سے کوئی فائدہ پہنچا ہے جو اسرائیل کے مخالف ہیں؟ اب متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے بعد پاکستان میں بھی ایک بار پھر یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ اگر برادر اسلامی ممالک اپنی پالیسیاں تبدیل کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اس بارے میں سوچ بچار کرنی چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو اور ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ محمد بن زائد نے 13 اگست سن 2020 کو ایک مشترکہ بیان میں اس امید کا اظہار کیا کہ یہ تاریخی پیش رفت مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام میں مدد دے گی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اس فیصلے کے نتیجے میں اسرائیل مقبوضہ غرب اردن کے مزید علاقے اسرائیل میں ضم کرنے کے منصوبے کو معطل کر دے گا۔ اس معاہدے کے تحت اسرائیل اس مقبوضہ زمین کو اپنا حصہ نہیں بنائے گا جسے فلسطینی اپنی مستقبل کی ریاست کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اپنے تازہ موقف میں کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے صہیونی قبضہ جاری رکھنے کا معاہدہ کیا ہے۔ یہ معاہدہ مسئلہ فلسطین کو حل نہیں کرتا، بلکہ قابضین کو فلسطینی عوام کے حقوق مزید غصب کرنے کی ترغیب دے گا۔ دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ نے بھی متحدہ عرب امارات اور صہیونی حکومت کے مابین سفارتی تعلقات کے قیام کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے ابوظہبی اور تل ابیب کی اسٹریٹجک حماقت قرار دیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا دشمن ملک سے تعلقات معمول پر لانے کا فیصلہ مسجد اقصی اور فلسطینی نظریات کے ساتھ غداری اور بیت المقدس کو صہیونی حکومت کا دارالحکومت تسلیم کرنا ہے۔ حکومت پاکستان نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے سفارتی تعلقات کی بحالی پر ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا، تاہم متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ یہ عرب اسرائیلی تعلقات میں اہم پیش رفت ہے جس سے خطے میں کشیدگی کم ہوگی اور مثبت تبدیلی آئے گی۔ واضح رہے کہ یہ معاہدہ سن 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد اس کا کسی عرب ملک سے تیسرا امن معاہدہ ہے۔ اس سے قبل اسرائیل سن 1979 میں مصر اور سن 1994 میں اردن کے ساتھ امن معاہدہ کر چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے وفود کے درمیان باقاعدہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، جن میں سرمایہ کاری، سیاحت، براہ راست فضائی معاہدوں، سیکیورٹی، مواصلات، ٹیکنالوجی، توانائی، صحت، ثقافت، ماحولیات اور ایک دوسرے کے دارالحکومتوں میں سفارت خانے کھولنے کے معاملات طے کیے جائیں گے۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق دونوں ملک امریکہ کی طرف سے مشرق وسطیٰ کے لیے دفاعی ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں بھی شامل ہوں گے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق تازہ معاہدے سے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے لیے حمایت میں اضافہ ہوگا، جو طویل عرصے سے دعویٰ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کی حکومت کے خلیجی ممالک کے ساتھ پس پردہ قریبی تعلقات قائم ہیں۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم کو دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے اپنے ان حامیوں کو جواب دینا ہوگا جنہوں نے ان پر دباؤ بڑھا دیا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کو اسرائیل میں شامل کیا جائے، حالانکہ بین الاقوامی قانون کے تحت یہ غیر قانونی ہے۔
حالیہ انتخابات سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ فلسطینی علاقے اسرائیل میں شامل کرنے کا کام فوری طور پر آگے بڑھائیں گے۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس معاہدے کا خیر مقدم کیا تھا جس کے تحت وہ مقبوضہ مغربی کنارے کے 1/3 حصے پر حاکمیت کا اعلان کر سکیں گے۔ ان حصوں میں مشرقی بیت المقدس اور غزہ شامل ہیں، جن کے حوالے سے فلسطینیوں کو امید ہے کہ وہ ان کے مستقبل کی ریاست کا حصہ ہوں گے۔ فلسطینی قیادت نے غصے میں آ کر ٹرمپ کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیے تھے اور ایک موقع پر اسرائیل کے ساتھ سلامتی کے معاملات میں تعاون بند کر دیا تھا۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے مابین سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد اب یہ افواہیں گردش میں ہیں کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے والا اگلا مسلم ملک ہوگا، جس کے بعد پاکستان پر بھی اس حوالے سے شدید دباؤ آئے گا۔ تاہم اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان ماضی قریب میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔